اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِیمًا وَأَسِیرًا۔ سورہ مبارکہ حل عطا، سورہ دہر، سورہ انسان، تینوں نام اس سورہ مبارکہ کے ہیں۔ آیت نمبر 8، ارشاد رب العزت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِیمًا وَأَسِیرًا۔ مسکین، یتیم، اسیر، 8 نمبر آیت۔ اللہ فرماتا ہے، ان لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے مالک جو اپنی خواہش کے باوجود مسکین، یتیم، اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں آل محمد کی پنجتن پاک علیہ السلام مصطفیٰ کے گھرانے کی ایک عظیم فضیلت، لیکن عظیم تو ہے ہی، انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے، فضائل آل محمد کا سیر ہو جائے گا، معراج ہو جائے گی اگر غور سے سنا۔ وہ کیا، کس نے لکھا؟ حضرت شاہ عبد العزیز الکاباد پڑھے، عمدۃ المفسرین، فخر المحدثین، حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی۔ اب اہل علم جن کا علم سے شغف ہے، واسطہ ہے، دلچسپی ہے، مذہبی کتابوں سے، مذہب سے، دین سے، تفسیروں سے، مذہبی کتابوں سے، وہ جانتے ہیں کہ یہ کون حضرت ہیں۔ تو یہ وہ حضرت ہیں جنہوں نے تحفے جیسی کتاب لکھ ڈالی، یہ وہ حضرت ہیں۔ لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ایسے لوگوں سے ایسی باتیں، وہ بھی قرآن کریم کی تفسیر میں لکھوانا، اس قادر مطلق کا کام ہے، کل شیء قدیر کا کام ہے، مالک الملک کا کام ہے کہ اس نے کیسے اپنا کرشمہ قدرت دکھایا ہے۔ یہ تفسیر ہے، تفسیر عزیزی۔ چونکہ حضرت کا نام شاہ عبد العزیز تھا تو تفسیر کا نام رکھا تفسیر عزیزی۔ 4 جلدوں میں ہے، یہ تیسری جلد ہے۔ HM سعید ناشر کون ہیں، پبلشر کون ہیں، چھاپنے والے کون ہیں؟ HM سعید کمپنی، ادب منزل، پاکستان چوک، کراچی۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 447۔ اس میں لکھا ہے کہ واحدی اور دوسرے مفسروں نے، واحدی اور دوسری تفسیروں میں مذکور ہے کہ حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما، حسن حسین علیہ السلام، ایک مرتبہ بیمار ہوئے، سو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے ہمارا عقیدہ، ان کی عیادت اور بیمار پرسی کے واسطے تشریف فرما ہوئے، اپنی بیٹی کے بیٹوں کی بیماری کی عیادت کے لیے آئے، حسنین کریمین کی رسول خدا عیادت کے لیے، سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ کے گھر، علی کے گھر، فاطمہ کے گھر، حسن کے گھر، حسین کے گھر، یعنی اپنے گھر تشریف فرما ہوئے، عیادت اور بیمار پرسی کے واسطے تشریف فرما ہوئے۔ آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی بہت آئے۔ ان میں سے ایک شخص نے حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارے فرزندوں کو بہت سخت بیماری ہے، تم کو چاہیے کہ حق تعالیٰ کی نظر اپنے اوپر مقرر کرو۔ حضرت علی نے کہا، میں نے 3 روزے خدا کے واسطے اپنے اوپر مقرر کیے۔
حضرت خاتون جنت زہرا صلاح رضی اللہ تعالی عنہا یعنی سلام اللہ علیہا نے بھی 3 روزے نظر اپنے اوپر مقرر کیے۔ آپ کی لونڈی جس کا نام فضہ تھا، حضرت بی بی فضہ سلام اللہ علیہا سیدہ کی کنیز، اس نے بھی 3 روزے اپنے اوپر مقرر کیے۔ پھر حق تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے دونوں صاحبزادوں کو شفا دی تو تینوں شخص موافق نظر یعنی جو نظر مانی تھی اس کے مطابق مقرر روزے دار ہوئے، روز رکھنے شروع کر دیے 3۔ اس دن حضرت علی کے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہ تھی، روزے رکھے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ یہ ہے آل محمد، فدق اور وہ یہ اپنے لیے کچھ نہیں کرتے، یہ اللہ کی راہ کے خرچ کے لیے جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے، فدق ہو، بنی نذیر کی املاک ہو، جو مطالبے سیدہ نے کیے تھے حکومت سے، وہ سب کے سب اللہ کی راہ کے خرچ کرنے کے لیے تھے، اپنے محلات بنوانے کے لیے نہیں تھے۔ یہ دیکھیں، یہ اس کی دلیل ہے، یہ اس کا ثبوت ہے۔ روزے رکھے، علی کے گھر میں کوئی چیز نہ تھی۔ آپ شمعون یہودی کے پاس جو خیبر کا رہنے والا تھا، یہودی شمعون، اس کے پاس مولا علی گئے اور وہاں غلہ بیچا کرتا تھا، یہ گندم بیچتا تھا، اناج بیچتا تھا، شمعون یہودی۔ علی اس کے پاس گیا اور کچھ قرض اس سے طلب کیا۔ یہ اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے ہو رہا ہے، اپنے لیے، ذات کے لیے کچھ نہیں، اللہ کے لیے، کیونکہ نظر مانی تھی، پوری کرنی تھی۔ گلا بیچا کرتا تھا، کچھ قرض سے طلب کیا۔ اس نے اسلام کی عداوت کے سبب قرض دینے میں تعامل کیا، پس و پیش، نہیں یہ نہیں وہ نہیں، میں نہیں دیکھ سکتا، اچھا حالات اچھے نہیں ہیں، یہ جو کچھ ہوتا ہے، تعامل کیا۔ آخر کو بڑی تکرار یعنی بڑی لے دے، سوال و جواب، اس کے بعد اور فہمائش سے 12 سیر جو آپ کو قرض دیے گئے۔ آپ نے وہ جو گھر میں آ کر دیے۔ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ گندم کی طرح ہوتے ہیں، جو کی روٹی، وہ جو وہ گھر میں آ کر دیے۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا نے اس میں سے 4 سیر چکی میں پیسے 4 سیر پیسے چکی میں، اور لونڈی نے گھر کے آدمیوں کی گنتی کے برابر 5 روٹیاں پکا کر تیار کی۔ بی بی فضہ سلام اللہ علیہا نے 5 روٹیاں، چونکہ روزہ 5 کو تھا، گھر میں افراد 5 تھے، 5 روٹیاں پکائی۔ پھر افطار کے وقت وہ 4 روٹیاں لا کے ان سب حضرات کے سامنے رکھیں۔ انہوں نے چاہا کہ اس میں سے لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالے، ابھی افطار کی تیاری ہو رہی تھی، کھانے کا ابھی شروع ہی کیا تھا، نوالا توڑنے کا ارادہ ہی کیا تھا، لقمہ لینے کا ارادہ ہی کیا تھا۔ اتنے میں دروازے پر ایک فقیر نے آ کر سوال کیا، کہا کہ حق تعالیٰ کی سلامتی تم پر ہو جیو اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ایک فقیر مسلمان تمہارے دروازے پر آیا ہے۔ یعنی اس فقیر نے صدا دی، اے اہل بیت تمہارے اوپر اللہ کا سلام ہو، یہ جو کہ سلام اللہ علیہ سلام اللہ علیہم سلام کیا، وہ السلام علیکم نہیں، اللہ کی سلامتی سلام اللہ علیکم۔ وہ کہا کہ میں مسلمان ہوں، غریب ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھلاؤ، میں فقیر آیا ہوں، اہل بیت محمد ایک فقیر تمہارے دروازے پر آیا ہے، اس کے گھر میں 5 آدمی ہیں، کچھ اس کو کھلاؤ، حق تعالیٰ تم کو جنت کے خزانوں سے کھلا دے گا، یعنی مجھے دو، اللہ کی راہ میں اللہ تمہیں اپنے جنت کے خزانوں سے اس کے بدلے
بہت کچھ دے گا۔ ان پانچوں حضرات نے وہ پانچوں روٹیاں اس فقیر سائل کے حوالے کر دی، پانچوں کی پانچوں روٹیاں، کچھ نہیں کھایا۔ آپ سب پانی پی کر سو رہے، پانی، روزہ افطار پانی پہ۔ پھر صبح کو روزہ رکھا، اسی طرح اس دن بھی 4 سیر جو پیس کر 5 روٹیاں پکائیں۔ افطار کے وقت ایک یتیم آیا، اس کو وہ روٹیاں دے دی۔ پہلے فقیر، دوسرے دن یتیم، فقیر یتیم یعنی ماں باپ مرا ہوا، پہلے دن مسکین، کپڑے پھٹے ہوئے، نادار، مسکین دی۔ تیسرے دن ایک قیدی آیا، رسیاں بندھی ہوئی، قیدی وہ آیا، اس دن اس کو حوالے کی۔ تیسرے دن بھی 5 روٹیاں قیدی کو، فقیر، یتیم، قیدی۔ یہی قرآن فرما رہا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ مسکین، یتیم، اسیر۔ جس ترتیب سے پنجتن پاک علیہ السلام کے علی و فاطمہ حسن حسین کے دروازے پہ آئے، یتیم، فقیر، اسیر، اسی ترتیب سے خداوند عالم نے ذکر کیا قرآن کریم کی سورہ مبارکہ دہر، سورہ انسان، سورہ حل عطا میں۔ چوتھے دن صبح کو جو اٹھے تو بھوک کی شدت سے طاقت ہلنے کی نہ تھی، ہل جل نہیں سکتے تھے۔ چوتھا دن بھوکا، روزے۔ اللہ اکبر، آل محمد تمہاری عظمتوں پہ قربان۔ جی، آل محمد کا کہلوانا آسان ہے، آل محمد کے ماننے والا ہونا دشوار ہے، امپاسبل نہیں، مشکل ضرور ہے۔ کہلانے سے کچھ نہیں ہوتا، کردار چاہیے، گفتار نہیں چاہیے۔ اور مرغ کے چوزا کی طرح بدن کانپتا تھا، جیسے مرغ کا چوزا ہوتا ہے چھوٹا، کانپتا ہے، اس طرح آل محمد کانپ رہے تھے بھوک سے۔ شہزادے بیمار تو پہلے ہی تھے، یہ اللہ کی راہ میں قربانیاں ہیں ساری۔ وہ قربانیاں تو جدا رہیں جو میدان جنگ میں دی وہ، لیکن یہ زہر والی قربانیاں، خنجر والی قربانیاں، جو کچھ ہوئے، مصیبتیں آئیں آل محمد پہ، جناب سیدہ پہ، امیر المومنین پہ، وہ تو اپنی جگہ، لیکن یہ قربانیاں دیکھیں، بدن کانپتا تھا۔ اس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کے دیکھنے کو جو تشریف لائے، یہ حالت سب کی دیکھ کے آپ کو بہت بے تابی ہوئی۔ رسول خدا پریشان ہوئے، بے تاب ہوئے، بے قرار ہوئے کہ میرے بچوں کی، میری بیٹی کی، میری اولاد کی، یہ سبھی بھائی کہتے ہیں نا برادران اہل سنت کہ سب سے پیاری بیٹی، بھئی ہمارے ہاں تو ہے ہی ایک، لیکن وہ کیا سب سے پیاری، یہ سب سے پیاری کی بات ہو رہی ہے۔ جی، بے تاب ہی پوچھا میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ کہاں ہیں؟ حضرت علی عرض کیا کہ یا رسول اللہ اپنے مصلے پر نماز میں مشغول ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا امیر المومنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام۔ اس حالت میں علی روزے مصلی عبادت پہ ہے، نماز میں مشغول ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، دیکھا کہ پیٹ پیٹھ سے لگ گیا ہے، علی کا پیٹ پیٹھ سے لگ گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اور آنکھیں اندر گھس گئی ہیں، آنکھیں اندر، جب جو بڑا ہے سب کا علی علیہ افضل الصلاۃ والسلام، جب اس کی یہ حالت ہے، پیٹ پیٹھ سے ہے، آنکھیں اندر گھس گئی ہیں، تو باقیوں کا، شہزادوں کا، بی بی سلام اللہ علیہ کا، علیہ افضل الصلاۃ والسلام کا کیا حال ہوگا؟ اندازہ لگائیں خدا کے لیے۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو جاری ہوئے، رو پڑے رسول اعظم۔ آئیے جناب، رسول رو رہے ہیں۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ صورت لے کر نازل ہوئے اور کہا کہ لو اے پیغمبر، اس صورت کو
تم کو اور تمہارے اہل بیت کو مبارک ہو جی، اور یہ آیتیں پڑھ کے سنائیں۔ کون سی سورت؟ سورہ دہر، سورہ حل اتا، سورہ مبارکہ انسان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ یہ شروع ہے، آگے انشاءاللہ وقت ملا تو دوسرے فضائل بھی اسی سورے سے بیان کروں گا کہ سورت میں آل محمد کے کتنے چھپے ہوئے فضائل موجود ہیں۔ آئیے جناب، یہ اپنے گھر والوں کو سنائیں کہ اللہ نے تمہاری قربانی کے بدلے میں اللہ نے سورہ دہر اتاری ہے۔ پوچھیں علماء سے سورہ دہر کی آیتیں کتنی ہیں، اور آل محمد نے 3 دنوں میں کتنی روٹیاں دی؟ 15 آیتیں تقریباً 30 ہیں، تو 30 آیتیں 15 روٹیاں، آپ حساب لگائیں کہ ایک روٹی کے بدلے میں خالق اکبر نے کتنا بڑا انعام دیا ہے۔ اور بڑی بات جو قابل توجہ ہے، ان 5 میں جناب فضہ زہرا سیدہ سلام اللہ علیہا کی کنیز وہ بھی موجود تھیں۔ پھر اس کے بعد حضرت رب العزت نے ظاہری فتوح عنایت کیے، پھر جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ظاہری فتوحات حیدر کرار کی ذوالفقار کے صدقے، جس میں بڑے سے بڑی فتح خیبر تھی، جس کو کوشش کرتے ہیں ناصبی خارجی بلّہ کہ علی سے ہٹا کے کسی اور کو فاتح خیبر بنائے، لیکن جو سچ تھا وہی ظاہر ہوا۔ شاہ ولی اللہ نے بھی لکھا، اوروں نے بھی لکھا، بہت سو نے لکھا کہ فاتح خیبر علی ہے۔ جی، فتوح عنایت کی، اور پھر کبھی فقر کی ایسی شدت میں مبتلا نہ ہوئے۔ اتنا رب نے دیا اس قربانیوں کے بدلے کہ پھر کبھی ایسی شدت نہ آئی۔ ایسا کہتے ہیں، سنیں، یہ ہے وہ آج کا موضوع، یہ ہے ٹائٹل، سنیں، بالکل 100% قابل توجہ۔ میری نظر میں یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ لکھ رہے ہیں کہ ایسا کہتے ہیں کہ ان 3 دنوں میں 3 دن، جی، فقیر، یتیم، اسیر، کپڑے پھٹے ہوئے مسکین، ماں باپ مرا ہوا یتیم، ہاتھوں میں رسی، ہاتھ کڑیاں، قیدی، یہ صورت تھی آنے والوں کی جن بھیک مانگی۔ فقیر، یتیم، اسیر کی شکل بنا کے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے۔ جی جناب، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ سبحان اللہ، یہ آل محمد کی فضیلت ہے۔ ان کے دروازے پہ یتیم، اسیر، مسکین بن کر جبرائیل علیہ السلام آئے تھے۔ اب معلوم ہوا کہ یہ گھرانہ کون سا ہے، یہ محمد کا گھرانہ ہے علیہم افضل الصلاۃ والسلام۔ جبرائیل جن کے گھر کا گداگر ہو، مسکین، یتیم، اسیر کی صورت میں، اور اللہ قرآن میں ذکر کرے کہ جب تک قرآن اللہ کی زمین پہ ہے انشاءاللہ تا قیام قیامت، اس کے بعد بھی رہے گا، لوح محفوظ سے آیا ہے، تب تک آل محمد کی یہ فضائل موجود رہیں گے، مسلمان پڑھیں گے اور فضیلتیں موجود رہیں گی۔ آئیے جناب، جبرائیل آئے تھے اہل بیت کے صبر کے امتحان کے واسطے۔ اسی وجہ سے کہا کہ حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ نے ملک کو، اسی لیے کہتے ہیں کہ مولا علی نے ملک کو، سنیں، ملک کو، دنیا کو اپنی سنان سے لیا، یعنی نیزے کی نوک سے، یعنی جہاد کر کے ملک عقبہ کو سنان سے خرید کیا، 3 روٹیوں سے۔ 3 روٹیاں، 3 دن کی روٹیاں، ایک دن ایک علی کی روٹی، دوسرے دن دوسری علی کی روٹی، تیسرے دن تیسری علی کی روٹی، 3 روٹیاں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی جی جناب کیا لکھ رہے ہیں کہ علی نے کائنات کو، ملک کو کیسے خرید کیا؟ نوکے نیزہ
تلوار، ذوالفقار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، اور 3 روٹیاں، جی ملک علی کا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بغض سے بچائے، ناسبیت سے بچائے، خارجیت سے بچائے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی پوری دنیا کے یہود، ہنود، نصارہ، نواسب، خوارج کو تباہ و برباد، ملیہ میٹ، نیست و نابود کرے، ان کے ناپاک غلیظ منصوبے خاک میں ملائے، تاکہ اسلام کا بول بالا ہو، آل محمد کے فضائل بڑھ چڑھ کے دنیا والوں کو سنائے جائیں، بتائے جائیں اور دکھائے جائیں۔ اللہ پاک ہمیں حق بیان کرنے، حق سننے اور حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔